الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور ہم نے جو اس میں پڑھا تھا وہ قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے، پڑھا تھا ہم نے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو سیدھی راہ پر ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں۔ یہ سارے لوگ بہت کم تعداد میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب جو آج ہم پڑھیں گے قرآن سے، وہ پڑھیں گے کہ اللہ کیا کچھ جانتا ہے اور لوگ کیا کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اور ایک اللہ کی حکمت اور تدبیر ہوتی ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ باتیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اب اللہ فرما رہا ہوں، بلا شبہ آپ کا رب البتہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ بھی، جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے، خاص کر منافقین، ٹھیک ہے، تو یہ اسلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے بغض اور حسد رکھا کرتے تھے، اور کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا کرتے تھے جہاں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ جس کی دو بڑی مثالیں دوں گا، ایک واقعہ عفک کی جس میں عبداللہ بن ابی کا کردار سر فہرست رہا، اور دوسرا مسجد ضرار کی، ٹھیک ہے، جو منافقوں نے بنائی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر پلاننگ کریں اور اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں تاکہ ہم پھر اپنی باقاعدہ نمازیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چھپا اور کھلا اور سب کچھ جانتا ہے، اور سب انسانوں کے جانتا ہے، ایسا نہیں صرف ان کا۔ قیامت تک آنے والا جو بھی انسان جو کچھ سوچے گا، جو بولے گا، جو کرے گا، جو چھپائے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھو، اللہ سب جانتا ہے، چاہے بندہ اکیلے میں ہو، سب کے سامنے ہو، محفل میں کھڑا ہو اور اس کے دل میں کوئی بات ہو، یا اکیلے سمندر کی گہرائیوں میں اس کے دل میں کوئی بات ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اللہ جانتا ہے، اور قیامت والے دن جو کچھ بھی سینوں کے بھید ہیں، سینوں کے راز ہیں، وہ کھولے جائیں گے۔ سینوں کے راز جو قبروں میں وہ نکالا جائے گا، آخری پاروں میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور سینوں کے راز کھولے جائیں گے قیامت والے دن، جو انتہائی شرم کا باعث ہوں گے۔ بیوی شوہر سے منہ چھپائے گی، شوہر بیوی سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، رشتہ دار بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، سب ایک دوسرے سے منہ چھپا کے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہمارے بھید آج کھلنے والے ہیں۔ کیوں؟ جلن، حسد، بغض رکھا ہوا تھا دل میں، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، اس کو یہ خوشی کیسے مل گئی، اس کی یہاں یہ اولاد کیسے ہو گئی، اس کو صحت کیسے مل گئی، اس کا کاروبار کیسے چل گیا، اس کی نوکری اچھی کیسے لگ گئی، اس کی اولادیں ایسے کیسے اچھا بن گئیں، پڑھ لکھ گئیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے، یہ اتنے خوبصورت کیوں ہے، یہ اس کا گھر ایسا کیوں ہے، اس کی گاڑی ایسی کیوں ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ، اور قیامت والے دن ظاہر کیا جائے گا۔ اس سے بہتر نہیں ہے آدمی کہ اپنے دلوں کو پاک کر لے، رات روزانہ سونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے سوئے۔ جس پہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ پوری حدیث سنا چکا ہوں میں کہ کیا عمل تھا ان کا، وہی عمل تھا جو صحابہ کرام کرتے ہیں، نماز، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، روزے، تلاوت قرآن، سب کچھ وہی۔ صحابہ کرام نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں جنت کی بشارت دی؟
تو انہوں نے کہا ہاں ایک عمل میرا ایسا ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے بغض، جلن، حسد، کینہ نہیں رکھتا، اور روز رات میں سب کچھ دل سے ختم کر کے اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے سب کو ختم کر کے سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی۔ کس قدر شاندار بات ہے، اور اس سے بھی شاندار ہے یہ دین، اللہ کا یہ دین جو ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ اور تمہیں پتہ ہے جنت میں جانے سے پہلے فرض کرو دو جنتی، ایک مثال دے رہا ہوں، کافر کی نہیں دے رہا میں، دو شخص ہیں، ان دونوں کو جنت میں جانا ہے، طے کر دیا ان دونوں کو جنت میں جانا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ان کے دلوں میں دونوں کو ایک دوسرے کے دل میں بس ایک بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو دھو دیں گے دلوں سے ان کے، اور اس کے بعد جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں کسی کا بھی کسی کے لیے جلن، حسد، بغض نہیں ہوگا، اور یہ سب اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر وہ یہ کہ واضح کتاب میں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کون سی کتاب؟ لوح محفوظ میں، جس میں اللہ نے تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن بھی لوح محفوظ کا حصہ ہے، اس میں سے اللہ نے اتارا۔ تو لوح محفوظ ایسی کتاب ہے کہ جس میں زمین کے ایک ایک ذرے کا حساب، آسمان کے ایک ایک ذرے میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو بھی جاندار پیدا ہوگا قیامت تک پیدا ہوگا اس کی تقدیریں تک لکھی ہوئی ہیں۔ لوح محفوظ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا قلم سے لکھ، اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ لکھ دے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور جو کچھ ہوگا اللہ پورا پورا جانتا ہے، اور وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوح محفوظ ایسی کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے یہ کتاب۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کہ وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس قرآن میں ایک تو دیکھو، اس قرآن میں جو پہلے کی کتابیں گزری ہیں نا ان کے بھی واقعات ہیں، تاکہ یہ تصدیق ہو سکے یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے، شراب کی حرمت عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، وہی قرآن میں بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے انہوں نے اپنی کتابیں چینج کر دیں۔ یہی تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں یہ باتیں بھی بیان کرتا ہے قرآن جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بدکاری کی سزا سنسار کرنا ہے، انہوں نے تبدیل کر دی۔ جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، خنزیر کا گوشت ان کے مذہب میں بھی حرام ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے، لیکن انہوں نے تبدیلیاں کر دیں اپنی کتابوں میں۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر وہ باتیں بھی کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کہ آپس میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، جو ان کی اصل کتابوں میں ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے، جس کی 2-3 مثالیں میں نے ابھی دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، وہ پورا ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہاتھ رکھ لیا تھا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دکھا رہے تھے، تو ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ جو سنسار والی آیت ہے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ہٹایا تو نیچے آیت موجود تھی، وہ ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے، ڈھٹائی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے، اور کتاب کو نہیں مانتے تو ختم ہو گئی بات، پھر کیا رہ گیا؟ پھر گمراہی ہے۔ جو بھی کتاب کے احکام کو نہیں مانے گا وہ گمراہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ البتہ یہ قرآن
ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. آ گئی پہلی آیت قرآن کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں ھدی للناس نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. سورہ بقرہ جب قرآن شروع ہو رہا ہے بالکل یہ نہیں کہا کہ اس میں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہاں جن کے دلوں میں ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح راستہ مل جائے، تو ان کے لیے بھی ہدایت ہے. اور کتنے ایسے لوگ سننے میں آتا رہتا ہے، فلاں ہندو مسلمان ہو گیا، فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، فلاں یہ مسلمان ہو گیا، کمیونسٹ، بڑے بڑے آرٹسٹ، ایکٹریس، اور کتنے سوشل میڈیا اور میڈیا کے لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. ان سب کے لیے ہدایت ہے. اور یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے. واقعی اللہ کی رحمت ہے یہ قرآن. یہ قرآن رحمت والی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بہت ہی دھیمے مزاج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، ہر ایک سے ایسا تھا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اسی سے بات کرتے ہیں. اور وہی ان کا اخلاق تھا جو قرآن ہے. قرآن یہی تو سکھاتا ہے ہمیں. جو شخص بھی قرآن پر عمل کر لے اس کی زندگی میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے. اس کا انداز، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا طریقہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو لازمی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا پڑتا ہے. اور جیسے ہی وہ ان پر چلتا ہے اس کی زندگی شاندار ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت ہے مومنوں کے لیے قرآن، اور شفا ہے. ایک اور جگہ فرمایا رحمت اور شفا ہے. قرآن میں شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے اس میں، کہ انسان اس کو پڑھے، یاد کرے، تلاوت کرے، اور جو آیتیں دم کرنے والی ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر پڑھ پڑھ کے دم کرے، اپنے اوپر پھیرے یا مریض پر پھیرے. اللہ نے شفا رکھی ہے اس میں. یہ تھوڑی ہے کاغذوں پہ لکھ کے، اس میں لکھ کے، پانی میں ڈبو کے، یا چینی کی پلیٹوں پہ لکھ کے کیا کیا کر رہے ہیں لوگ. یہ سب کوئی چیز حدیث میں ایسی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا کیا. یہ سب اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، ایک آیت اور کر لیتے ہیں. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہی ہے نہایت غالب، خوب جاننے والا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہی نہایت غالب اور خوب جاننے والا ہے. قیامت والے دن، یہ قرآن میں اور بھی جگہ آیت آئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط تھا. فیصلہ تو کر دے گا، یہ تو طے ہے. جب قرآن میں آ گیا تو بات طے ہے. لیکن ہر بندہ یہ سوچے کہ اس وقت اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ غلط تھا تو اس وقت کر کیا سکتا ہے. ابے بھائی یہ زندگی ہے پتہ کرنے کی. ہم نے یہ زندگی تو اچھی نوکریاں، اچھے کاروبار، اچھی تربیت، اچھی اولاد، اچھی فلاں پڑھائی، اچھی یونیورسٹیاں، اچھی شادی، اچھے کھانے، اچھا ہال، اچھا ڈرائنگ روم، اچھی گاڑی، اچھا بزنس، اچھے پردے، اچھی جو ہے ہر چیز، کچن، کراکری، کاسمیٹکس، کپڑے، یہی سب کچھ اچھا رہ گیا اور دین پیچھے چلا گیا. آج کیا ہے؟ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے، ہم اندر سے کھوکھلے ہیں. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. میں نے کتنے واقعات سنائے. اور جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس دن جاننے کا کہ اگر کوئی غلط تھا اور کوئی صحیح تھا تو اس دن توبہ کا دروازہ تھوڑی کھلا ہوگا، یا واپس تھوڑی آئے گا دنیا میں آدمی. بس ختم. اللہ فیصلہ کر دے گا. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے جو تھے وہ یہ تھے، اس کے علاوہ چلنے والے یہ تھے، اس کو ماننے والے یہ تھے، نہیں ماننے والے یہ تھے، تھوڑا ماننے والے یہ تھے، کچھ ماننے والے یہ تھے. مطلب جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کا جو معاملہ ہوگا اللہ سارا فیصلہ کر دے گا.
یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے بس، لائف لائن ایک ہی ہے انسان کے پاس، جس دن سانس بند، دل بند، ختم، پیچھے رہ جانا ہے آپ کی اولاد اور آپ کا چھوڑا ہوا وہ علم جس پہ لوگ عمل کریں، یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام جو انسان نے مسجد بنائی ہو، مدرسہ بنایا ہو، یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام جو واقعی وہ چلتا رہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ بھی اس وقت جب انسان توحید اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اگر وہ مشرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں چلا گیا تو وہ بھی ختم۔ ظاہر ہے کافر کو کیا ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن جدعان کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پورا۔ تو اصل بات ہے یہ قرآن روشنی اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہاں بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی یہی استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہی ڈرے گا نا جو مومن ہوگا، جو اللہ سے نہیں ڈرے وہ کس سے ڈرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم و عمل میں، نوکری اور کاروباروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ ہمیں اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں میرے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں اللہ شامل فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں کو اور تمام گروپ ممبران جو یہ سننے والے ہیں ان سب کو، ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔